إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف سے مقرر کردہ اور عطا کردہ رعایتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف سے مقرر کردہ عطا کردہ احکامات کی اصل صورتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم پہلے بھی سلسلہ وار دروس کے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں، مگر یہ حدیث اپنے مفہوم میں اور اپنے معنی میں اتنی اہمیت کی حامل ہے، اور بسا اوقات سال کے مختلف اوقات میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بار پھر اس حدیث کا ذکر کرنا ضروری اور اہم ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو دین میں دی گئی رخصتوں اور رعایتوں پر عمل کرنا اسی طرح پسند ہے جس طرح دین میں دیے گئے اصل احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اصل حکم دین کا یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں ادا کرے۔ رعایت یہ ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو تو وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ انسان فرض نمازوں کی اس تعداد کو بعین ہی اسی طرح پورا کرے جو مقرر کردہ تعداد ہیں۔ فرض فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 4 رکعات۔ اصل یہ ہے کہ انسان ان کو اسی طرح ادا کرے اور اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رعایت یہ ہے، سہولت یہ ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو تو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 2 رکعات کی تخفیف کی جا سکتی۔ اصل یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے دوران جب روزے فرض ہوں تو اپنے روزے رکھے، الا یہ کہ اس کو کوئی شرعی عذر مانے آ جائے۔ رخصت یہ ہے کہ اگر وہ مسافر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، دودھ پلانے والی خاتون ہے، اس طرح کی کسی عارضے کا شکار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بدلے فدیہ ادا کر دے یا بعد میں روزے رکھ لے۔ اصل یہ ہے کہ انسان شریعت کے ان تمام احکامات پر اسی طرح عمل کرے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں خود ان رخصتوں کو بھی بیان کر دیا۔ ان رخصتوں کی بنیاد پر شریعت میں ایک قاعدہ چلا جو بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جب کسی معاملے میں مشقت پڑ جائے، سختی آ جائے، معاملہ گھمبیر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تجلب التیسیر، تو اس وقت آسانی کا راستہ کھولا جاتا ہے۔ اور یہ شرعی اصول ہے، شرعی قاعدہ ہے کہ جب مشقت اس حد تک بڑھ جائے کہ انسان کے لیے عمل کرنا ممکن نہ رہے یا بہت مشکل ہو جائے، تجلب التیسیر، تو آسانی کا دروازہ شریعت خود کھولتی ہے، آسانی کا راستہ شریعت خود دکھلاتی ہے۔ اب یہاں پر بسا اوقات بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ جو دین کی رخصتیں اور رعایتیں ہیں یہ اصل میں کم درجے کا کام ہے، اور اصل اعلیٰ درجے کا کام یہی ہے کہ انسان عزیمتوں پر عمل کرے۔ اور عزیمتیں کیا ہیں؟ جو اصل حکم ہے۔ بسا اوقات
اور یہ مسئلہ کن لوگوں کو درپیش ہوتا ہے؟ عام طور پر ان لوگوں کو درپیش ہوتا ہے جو عبادات میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اپنی عبادت کا خیال رکھنے میں بہت آگے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بیچارہ مسکین آدمی جو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے مسائل، اپنی فرائض کو پورا کرتا ہے، اسے تو شاید یہ شائبہ نہ گزرتا ہو، مگر وہ لوگ جو بڑا اہتمام کرتے ہیں، پانچوں وقت مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے روزوں کا، عبادتوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بڑا درجہ ہے ان کا، مگر یہاں آ کے بسا اوقات انسان کا نفس یا شیطان انسان کے اوپر یہ ضرب لگاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اور یہ بیماری جو ہے نا، یہ عام مسلمانوں کی بیماری نہیں ہے، یہ خواص کی بیماری ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو خواص کی بیماری لگ جاتی ہے نا، خاص لوگوں کی یہ بیماری ہے، یہ نیک لوگوں کی بیماری ہے کہ ان کے دماغ میں یہ وسوسہ آنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو رخصتیں ہیں نا، جو رعایتیں ہیں، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم تو صف اول کے لوگ ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دوڑ دوڑ کے کبھی پہنچ جاتے ہیں، کبھی نہیں پہنچتے، لیٹ نمازیں پڑھتے ہیں، بمشکل روزے رکھتے ہیں، ہمارے لیے تو عزیمت ہے، ہم تو راتوں کو اٹھ کر پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم تو نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تو فرض نمازیں تو ہم نے پوری کرنی ہی کرنی ہے، چاہے ہم سفر میں ہو، چاہے ہم کس کیفیت میں ہو۔ اب یہ انسان کا خیال بڑا اچھا ہے کہ میں خوشخطی کے نمبر بھی لے لوں، مگر یہاں پر یہ بات اور اصول مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شریعت کے احکامات میں نا تعداد سے غرض نہیں ہے۔ ہم یہ بات بار بار بیان کرتے ہیں کہ یہ کمیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیفیت کا مسئلہ ہے۔ کمیت کے تعداد کتنا ہو، حجم کتنا ہو، نمبر کتنے ہو، یہ بسا اوقات ضرور اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ حال دل ہے۔ اگر انسان رخصت پر اس لیے عمل کرے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ رخصت پر عمل نہ کروں، لیکن میں یہاں رخصت پر اس لیے عمل کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، ایسا سکھلایا ہے، تو یہ رخصت جو ہے یہ عزیمت سے برتر ہے، یہ رخصت جو ہے یہ عزیمت سے برتر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، علمی مسئلہ، اصولی مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں نماز قضا بھی ہے، اور سفر میں نماز کی قصر بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی بھی کر سکتے ہیں، مکمل بھی ادا کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے جو یہ بنا لیا نا کہ سفر میں ہر صورت میں قصر ہے فرض، اور آپ قصر کے علاوہ فرض ادا ہی نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ بات سفر میں اگر کوئی شخص اس اندیشے اور وسوسے سے نہیں، ویسے اس کے پاس وقت ہے، اس کے حال دل کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ بات آئے نا کہ یہ عزیمت پر میں عمل کر رہا ہوں، رخصت میرے لیے نہیں ہے، پھر رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، اللہ رخصتوں اور رعایتوں پر عمل کرنے کو بھی اسی طرح پسند فرماتے ہیں جس طرح اللہ عزائم پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اب اس معاملے میں ہر بندے کے لیے اپنا دل گواہی دینا ہے، یہ کوئی دوسرا اس کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، آپ کے ذہن کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس وقت اپنے کیفیت، ہر بندہ اپنے دل کے مطابق فیصلہ کرے کہ مجھے رجحان کیا ہے، میرے دماغ میں بات کیا آ رہی ہے۔ اگر تو بات یہ آ رہی ہے کہ جی میں بڑا نیک ہوں، مکمل ادا کرتا ہوں، تو اس وقت اس بات کو روکیں، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، رخصت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ رخصتوں کو بھی پسند کرتا ہے، عزیمتوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ان رخصتوں کو لے کر ایک عجیب سا ایک رویہ، اب یہ سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں جرابوں پر اور موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے، اس پر اتنی زیادہ شدت اور اتنا لوگ اس کو انا کا مسئلہ بنا دے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث میں اس چیز کی اجازت دے دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھاؤ، اس رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ وضو کر کے اگر جراب پہنی ہوئی ہے، موزہ پہنا ہوا ہے، تو اس بات میں جانا کہ یہ موٹی کتنی ہے، یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، اس پر پیدل چل کے کتنے قدم میں چل سکتا ہوں، تو یہ پھٹے گی نہیں تو میں مسح کروں گا ورنہ میں مسح نہیں کروں گا، یہ مین میخ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حکم دینے والے نے یہ شرطیں نہیں لگائیں تو میں اور آپ یہ شرطیں لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ ان رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ دیکھیں اللہ نے میرے پاؤں آپ کے پاؤں گیلے کرنے میں اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، جیسے قربانی کے مسئلے میں کہا کہ خون بہا سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، اللہ نے ہماری نیت دیکھنی ہے، اللہ نے ہمارے ارادے دیکھنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کا اخلاص دیکھنا ہے، تو اس اخلاص کے مطابق
جب اللہ کی طرف سے دی گئی رخصت موجود ہو اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں. بارش ہو رہی ہے، عشاء اور مغرب کی نماز اگر جمع کر سکتے ہیں، کہیں ہو رہی ہے ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت. اور اس میں اپنی طرف سے یہ نیت بھی شامل کریں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس لیے آپ کے حکم کی مطابقت بھی کر رہا ہوں تو اس میں ایڈیشنل ثواب ملے گا. یہ بڑی ایک دقیق بات ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے نفس کی اس چکر میں نہیں آنا چاہیے کہ جی میں کوئی بہت عظیمت کا اور اونچی اڑان اڑنے والا، ورنہ ہمارے عمل کیا ہے. ہم اپنے اپنے وقت پر بھی ادا کر لیں اور قصر بھی نہ کریں اور سب کچھ بھی کریں، پھر بھی ہماری ان عبادات کی ہے اوقات کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے کیا. اس سے ڈبل بھی کر لیں، اجازت تو نہیں ہے کرنے کی لیکن کر لیں، پوری پوری رات بھی کھڑے ہو جائیں، کیا اوقات ہے ہماری. ہم تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو اصل بات اہم جو ہے کہ یہ تعداد اہم نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کی کیفیت کیا ہے. اس لیے دل کی کیفیت کو حاضر کرتے ہوئے جو رخصت دین میں آسانی اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے وہ خود بھی اختیار کرنی چاہیے. اور اگر کبھی خود اختیار کرنے کی طرف انسان کے دل میلان نہ بھی ہو تو دوسرے جو اختیار کر رہے ہو نا ان کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. ان کو بلا وجہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر سے نیچے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی یہ تو کوئی کمزور لیول کا مسلمان ہے اور فلاں فلاں جو ہے یا ہم جو ہے نا ذرا اونچے لیول کے مسلمان ہیں. یہ لیول اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اللہ کے ہاں کس کا کیا درجہ ہے. یہ کبھی بھی انسان کے دل کے اندر یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے. اور کبھی کسی وقت کسی کو کسی حال میں دیکھ کر انسان کے دل میں دور تک بھی یہ خیال آ جائے نا کہ اس معاملے میں میں اوپر ہوں یہ نیچے ہے، اللہ وہیں پر گر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ یہ معاملے کہ اللہ نے کس کی کتنی قبول کرنی ہے اور کس کیفیت میں قبول کرنی ہے، کس کا کم قبول کرنا ہے، کس کا زیادہ قبول کرنا ہے. بس اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو تھوڑا بہت میرا توشہ ہے نا تو اس کو قبول فرما لے. لوگوں کے معاملے کی طرف نہ میں دیکھتا ہوں نہ لوگوں کے معاملے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حکم دیتا ہوں. زبان پر حکم لانا تو بہت آگے کی بات ہے. یہ تو ایک بہت بڑی انسان بات ہوگی اگر انسان کسی دوسرے کے عمل کے اوپر حکم صادر کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دین کی عظیمتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رعایتوں اور اس کی رخصتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.